متعلق کیا بات ارشاد فرمائی کہ اگر میرے بعد کسی نبی نے ہونا ہوتا تو وہ کون ہوتا بھائی؟ عمر ہوتا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام حضرت عمر کے متعلق فرماتے ہیں کہ عمر، جہاں سے تم گزرتے ہو تمہیں دیکھ کر شیطان اپنا راستہ بدل لیتا ہے۔ شیطان کی اتنی جرت نہیں ہے کہ وہ عمر کا ٹاکرا کر سکے، عمر کا مقابلہ کر سکے، عمر کا سامنا کر سکے۔ شیطان کی اتنی جرت نہیں ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ ہر امت میں محدث ہوا کرتے تھے، میری امت میں اگر کوئی محدث ہے تو وہ عمر ہے۔ پوچھا گیا، تشریح کی گئی شراح نے کہ محدث کسے کہتے ہیں؟ فرمایا کہ محدث اس شخص کو کہتے ہیں کہ جس کی زبان پر فرشتے بولتے ہیں۔ وہ انسان کبھی غلط ہو ہی نہیں سکتا جس کی زبان پر فرشتے بولتے ہوں۔ وہ انسان کبھی غلط فیصلہ کر ہی نہیں سکتا کہ جس کی تائید فرشتے کرتے ہوں۔ ہمارے ایک بزرگ گزرے ہیں ابھی کچھ عرصہ پہلے، ان کی شہادت ہوئی، میں ان کا نام نہیں لوں گا۔ ان سے کسی نے جا کر یہ کہا کہ ابو بکر اور عمر جو ہے نا یہ زبردستی خلیفہ بن گئے تھے۔ تو انہوں نے جواب دیا کہ اچھا، انہوں نے اپنی بیٹیاں بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ان کے نکاح میں زبردستی دے دی تھی؟ میں کہا ہاں جی زبردستی دی تھی۔ میں کہا اچھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ روضہ مبارک میں بھی انہوں نے زبردستی جگہ حاصل کی؟ میں کہا ہاں بالکل، زبردستی چھینی انہوں نے جگہ، حضور کے روضے پہ ان کا کوئی حق نہیں تھا، زبردستی جا کے چھینی۔ تو وہ مولانا صاحب نے آخر میں بڑا ہی پیارا جواب دیا، انہوں نے کہا بس ٹھیک ہے، پھر اسی طرح زبردستی وہ جنت میں بھی داخل ہو جائیں گے، تو دیکھتا رہ جائے گا تو سڑتا رہ جائے گا، تو دیکھتا رہ جائے گا، وہ زبردستی اس طرح جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام مجلس میں تشریف لاتے ہیں، دائیں طرف ابو بکر ہیں، بائیں طرف عمر ہے، ہاتھ پکڑا ہوا ہے، اور ارشاد فرماتے ہیں کہ اے صحابہ کرام کی جماعت دیکھ لو، کل قیامت والے دن میں، ابو بکر اور عمر اسی طرح آئیں گے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب شہادت ہوئی نا، جب شہادت ہوئی اور شہادت کے بعد جب ان کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ مبارک میں دفنایا گیا، تو دفنانے سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پیغام بھجوایا کہ میں چاہتا ہوں کہ مجھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ دفن کر دیا جائے۔ تو امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ویسے تو یہ جگہ میں نے اپنے لیے رکھی ہوئی تھی، لیکن آپ کا حق زیادہ ہے، تو میری طرف سے آپ کو اجازت ہے کہ آپ روضہ اطہر میں اپنے لیے جگہ منتخب کر لیں اور وہاں پر آپ کو دفنا دیا جائے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب شہادت ہو گئی، وفات ہو گئی، جنازہ ہو گیا، تو جنازے سے پہلے ایک وصیت یہ فرمائی اپنے بیٹے کو کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ اطہر پر لے جا کر میرا جنازہ رکھ دینا، ایک مرتبہ پھر امی جان سے اجازت لے لینا، اگر اجازت دیں تو پھر مجھے اندر دفنانا، اگر اجازت دیں تو مجھے اندر مت دفنانا۔ روضہ مبارک کے دروازے پر حضرت عمر کا جنازہ رکھا ہوا ہے، پھر بھیجا گیا امی عائشہ کے پاس کہ امی جان آپ کا بیٹا یہ چاہتا ہے کہ مجھے وہاں پر دفنا دیا جائے، آپ کی طرف سے اجازت ہے؟ وہ فرماتی ہیں کہ میری طرف سے اجازت ہے۔ اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہاں پہ دفنایا گیا۔ یہاں پر میں جو بات عرض کرنا چاہ رہا تھا وہ یہ تھا کہ آج کے کچھ ڈاکٹر اور انجینئر ٹائپ جن کا کرنے کا کوئی اور کام نہیں ہے، انہوں نے اپنی انجینئرنگ صحابہ کرام پر جھاڑنا شروع کر دی۔ بھائی انجینئر ہو، انجینئر بن کے رہو، جاؤ، اگر تم سول انجینئر ہو تو جاؤ جا کے لوگوں کی گلیاں بناؤ، سڑکیں بناؤ، گھر بناؤ، مکینیکل انجینئر ہو تو جاؤ جا کر اپنی فیلڈ میں کام کرو۔ یہ تمہیں صحابہ کرام کے متعلق انجینئرنگ کرنے کی کہاں سے سوچ گئی؟ اس بحث میں لوگوں کو لگا دیا کہ جی ان کی شہادت 1 محرم کو نہیں ہوئی، 26 کو ہوئی۔ اچھا بھائی، اگر 26 ذوالحجہ کو بھی شہادت ہوئی تو کیا ان کا مرتبہ کم ہو جائے گا؟ بات سوچنے کی ہے کہ اگر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت 1 محرم کو نہیں بھی ہوئی تو کیا حضرت عمر کا مقام کم ہو جائے گا؟ بولو نا بھائی، نہیں ہوگا نا۔ تو شہادت تو ہوئی ہے نا، چاہے 26-27 ذوالحجہ کو ہوئی ہو، چاہے 1 محرم کو ہوئی ہو۔ اور ایک بات میں اور بھی آپ کو عرض کرتا چلوں، یہ جو تاریخ کی کتابیں ہوتی ہیں یا جو حدیث کی کتابیں ہوتی ہیں،
ان میں ان کی تشریحات میں مختلف اقوال ہوتے ہیں. کسی نے 26 ذو الحجہ یا 27 ذو الحجہ لکھا تو ٹھیک ہے، اس نے اپنی تحقیق کے مطابق لکھا ہوگا، لیکن جمہور کا فیصلہ تو یکم محرم کا ہے. تو اب اس بحث میں پڑھنے کی ضرورت کیا ہے کہ ان کی شہادت کب ہوئی؟ شہادت تو ہوئی نا، بلند مقام تو ملا نا، اونچا درجہ تو ملا نا، حضور کے پہلو میں جگہ تو مل گئی نا. بس جب سب یہ کام ہو گئے تو پھر بحث و مباحثے کی ضرورت کیا ہے؟